میرے بھائیوں، ذوالقعدہ بھی ایک مہینہ ہے۔ ان قریب حج آنے والا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں، بنیادی ارکان ہیں، ان میں یہ شامل ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر یا لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے پر جانے کی چلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ صحت ٹھیک ہے، اخراجات موجود ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے تمام ضرورتیں ان کی پوری ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو حج فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی حج بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو حج کیا کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک شخص پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج ضروری ہے؟ فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حتیٰ قال ہا ثلاثا، یہاں تک کہ یہ بات کہ کیا ہر سال حج ضروری ہے 3 دفعہ اس نے کہی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ لازم ہو جاتا، ہر سال لازم ہو جاتا، تو وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر ہو سکتا ہے تم اس کی طاقت نہ رکھتے، فرض ہو جاتا، لازم ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، جو میں چھوڑ دوں اس کے پیچھے نہ لگا کرو، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو جو میں چھوڑ دوں۔ انما ہلک من کان قبلکم لکثرت سؤالہم، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ سوال زیادہ کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ یہ بھی پوچھ لوں، یہ بھی پوچھ لوں، وہ زیادہ سوال کرتے تھے، اس وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کچھ حکم دوں کرنے کا تو جتنی تم میں طاقت ہو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوا، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اسے چھوڑ دو۔ یعنی عین بالکل واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، من قدر علی الحج، جو حج پر قادر ہو، فترکہ، پھر اسے چھوڑ دے، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، صحت بھی ٹھیک ہے، مال بھی موجود ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، فترکہ، پھر وہ حج چھوڑ دے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی عیسائی ہو کر مرے۔ تو میرے بھائیو، حج فرض ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے شرط اتنی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا،
جو اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیو سمجھ لیں آج کہ حج کی بنیادی 4 شرائط، بلکہ 5 شرائط ہیں بنیادی۔ سب سے پہلے اسلام، کہ بندہ مسلمان ہو۔ دوسرے نمبر پر عقل ہو، یعنی وہ پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، عقل رکھنے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر بلوغت، بالغ ہو۔ بچے پر حج فرض نہیں ہے، اگر کوئی بچپن میں حج کر لے تو بالغ ہو کر اس کے ذمے ہے کہ وہ کرے، اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتا ہے، لیکن حج کی شرائط میں ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اسی طرح آزادی، یعنی غلام نہ ہو، آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات استطاعت ہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، طاقت پیسوں کے لحاظ سے بھی ہو، صحت کے لحاظ سے بھی ہو، ہر لحاظ سے طاقت ہو، تو پھر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والد پر حج فرض ہے، لیکن وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، یعنی اتنی تکلیف میں ہے کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، اسے دقت ہوتی ہے، تو میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہ، ہاں آپ ان کی طرف سے حج کر سکتی، لیکن یاد رکھیں جو کسی کی طرف سے حج کرتا ہے یہ لازمی ہے کہ اس نے پہلے سے اپنا حج جو اس کے ذمے ہے وہ کیا ہوا ہو، یعنی وہ حج اگر کسی کے لیے کرنے جا رہا ہے تو اپنا حج پہلے سے اس نے کیا ہوا ہو جو اس کے ذمے تھا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں اللہ حاضر ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا آپ نے اپنا حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر۔ تو معلوم ہوا حج بدل، کسی کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور شرط اس کی یہ ہے کہ پہلے سے اپنا حج اس نے کیا ہو۔ عورت کے لیے باقی شرائط جو ہیں ان کے علاوہ ایک مزید شرط ہے، اور وہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، پھر وہ حج پہ جا سکتی ہے۔ اگر محرم کا بندوبست نہیں ہوتا تو حج اس کے ذمہ نہیں، من استطاع الیہ سبیلا میں وہ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ذمے ہے کہ وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ جائے۔ اب محرم کا بندوبست نہیں ہو رہا تو اس کے ذمے پھر حج نہیں ہے۔ لہذا یہ جو شرط ہے اضافی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی 3 دن تک کا جو سفر ہے وہ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے کم سفر جو ہے اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے جو زمانے میں حادثات ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، فتنے ہیں، تو احتیاط ہی چاہیے کہ عورت کو 1 دن کا بھی سفر بغیر محرم کے نہیں کرنا چاہیے۔ اجازت اگر ہو بھی تب بھی احتیاطاً اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل،
جو حج کا ارادہ کر چکا ہے کہ میں نے کرنا ہے، فلیتعجل، تو پھر وہ جلدی کرے۔ اب سال بعد تو حج آتا ہے، جلدی کیا مطلب اسی سال کر لے، اسی سال کر لے۔ جلدی کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج سے پہلے تو نہیں حج کر سکتا، حج کے وقت سے پہلے۔ مقصد یہ ہے کہ فوراً کر لے، یعنی اگر اس سال پروگرام بنایا ہے تو اسی سال ہی کر لے، یہ ہے اس کا معنی فلیتعجل۔ اور وجہ بتائی، فإنہ قد یمرض، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، اس سال ٹھیک ہے اگلے سال بیمار ہو جائے۔ اور فرمایا وتضل الضالہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال گم ہو جائے، اس کا سواری خراب ہو جائے، گم ہو جائے، اور وتعرض الحاجہ، کوئی بھی رکاوٹ ہو جائے۔ لہذا یہ حج اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میرے ذمے ہے، میں نے کرنا ہے، تو یقیناً پھر اسے فوراً کرنے کا حکم ہے کہ پھر لیٹ نہ کرے کہ اگلے سال دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج، اس کو ویسے ہی فرض سمجھیں جیسا کہ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو لازم سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کاروبار کو رکاوٹ بناتے ہیں کہ جی کیا کریں جی، اتنا کاروبار ہے، حج کے لیے ٹائم نکالنا، پیچھے کاروبار کون سنبھالے گا؟ او میرے بھائی، جب آپ نہیں تھے تو کاروبار چلتے تھے، آپ نے جب یہ کاروبار شروع کیا اس سے پہلے نہیں تھا، اب اللہ نے تمہیں یہ کاروبار کرایا ہے تو اللہ کو راضی کرو، اللہ بندوبست کر دے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جب انسان ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے پھر پیچھے کون کاروبار کرتا ہے؟ جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے جیل میں چلا جاتا ہے تو پھر کون کاروبار کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر آپ کو بتایا، ہمارے ایک جاننے والے بہاولپور میں ہوتا تھا، تو کھاتے پیتے ان کے ساتھ ہی ہمارے، جہاں ہماری مسجد تھی، گھر تھا، کوٹھی تھی بہت بڑی، ذمہ دار تھے، تو کھاتے پیتے آدمی تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میرے بھائی آپ کے پاس تو اللہ نے، ہاں جی، مربع زمین ہے آپ کی، سینکڑوں مربع زمین ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے بڑے کاروبار ہیں، جو کیا کریں جی، کاروبار میں اتنے کھبے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، خیر وہ وقت گزر گیا، پھر 2-4 ماہ 5 ماہ غائب رہا وہ شخص۔ پھر جب وہ ملا تو میں نے پوچھا خیر کہاں تھے آپ، نظر نہیں آئے؟ تو کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، میری اہلیہ کے گھٹنوں میں پرابلم ہوا تھا، میں امریکہ لے کر انہیں گیا ہوا تھا، اور وہاں اب نئے گھٹنے لگوا کے آیا ہوں۔ میں نے اسے فوراً، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو سمجھانے کا یہی موقع ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اپنی بیگم کے گھٹنوں کے لیے اب آپ کے لیے ٹائم نکل آیا، آپ نے 2 مہینے لگائے۔ میں نے کہا پیسے بھی لگے ہوں گے، یہ کوئی 25 سال یا 20 سال پرانی بات۔ کہتے ہاں لگے ہیں 50 لاکھ یا 25 لاکھ، مجھے اب یاد نہیں، اس نے کچھ بتایا، اچھی خاصی رقم۔ ہاں جی، ایک نوکر بھی ہمارے ساتھ تھا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اسے احساس دلایا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال پھر اس نے حج کر لیا، اس سال حج کیا، اور اس سے اگلے سال اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بندہ جب ارادہ کر لے تو اللہ آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اہم رکاوٹ کے علاوہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ میرا کاروبار ہے، میری نوکری ہے، اگر میں 2 مہینے کی 1 مہینے کی چھٹی لیتا ہوں وہ مجھے نوکری سے ہٹا دیں گے، یہ کوئی بات نہیں، یہ نوکری پہلے نہیں تھی اب آئی ہے تو پھر اللہ اور دے دے گا۔
اگر ایسی بات ہے بھی، یعنی آپ چھوٹی وجہ سے حج سے پیچھے نہ رہیں. یہ ہمارے لیے اس بات کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری. تو میرے بھائیوں، حج کی فضیلت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جنت. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ وہ حج جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی، عین خالص اللہ کے لیے، اور ہر کام فٹ اللہ کی فرما برداری میں کیا گیا ہو، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے. تو حج مبرور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں. یعنی جنت بدلہ میں اللہ دیتا ہے جو حج مبرور کرتا ہے. پھر حج گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر میں حج کو چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا ہاں، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اسلام لانے سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ پچھلے گناہوں کو اللہ اسلام لانے سے معاف فرما دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اللہ کے لیے جب ہجرت کی جائے تو اس سے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور بے شک حج یعنی حج مبرور وہ بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو میرے بھائیوں، حج گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. لہذا حج کو بڑے اہتمام سے اللہ کی فرما برداری میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، کوئی بےہودگی نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام نہیں کرتا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا. یعنی گناہوں سے پاک جب وہ واپس آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، حج یہ نہ سمجھو یہ امیروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بہت امیر نہیں ہوتا، گزارا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن حج کی فکر مندی میں وہ جمع کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے. آخر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اللہ اسے موقع دے دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ حج کو اہمیت دیں. حج بہت اہم اسلام کا رکن ہے. لہذا اس میں بلکہ اس کو بار بار کرنے کا بھی حکم ہے. ادیم الحج والعمرۃ، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو. ادیموں کا معنی ہے ہمیشہ کرتے رہا کرو. یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو آپ ہر سال حج کو چلے جاتے ہو اور پیچھے اتنے غریب ہیں ان کی مدد کرو، آپ حج کو چلے جاتے ہو. اور میرے بھائی، اس کو حکم دیا گیا ہے اگر یہ طاقت رکھتا ہے تو غریبوں کے لیے الگ وہ خرچ کرے، لیکن حج کے لیے بار بار جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لہذا ادیم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، ہمیشہ کرتے رہا کرو. کیوں؟ وجہ فرمائی، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو اور فقیری، غریبی کو، غربت کو ختم کرتا ہے، دور کرتے ہیں. حج اور عمرہ
بار بار کرنا گناہوں کو ختم کرتا ہے اور غربت کو دور کرتا ہے. کما تنفی القیر خبث الحدید، بالکل ایسے جیسے بھٹی کی جو زنگ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، لوہے کے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ حکم ہے، لہذا حج کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرو، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے، کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. اسی طرح ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ ایک روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ والرسول، اللہ اور اس پہ رسول پہ ایمان لانا. پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر کون سا؟ پھر آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، وہ حج جس کو میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ وہ کیا گیا ہو، کوئی نافرمانی اس میں نہ ہوئی. اسی طرح حج سب سے افضل جہاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جہاد میں نہ کریں، ہم بھی جہاد میں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، بہترین جہاد جو ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ حج مبرور، یعنی حج مبرور بہترین جو ہے وہ جہاد. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حجاج جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، حجاج اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروایا کریں اور ان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. تو ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، جہاد کے لیے نکلنے والا، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا ہے کہ آؤ، تو یہ آ گئے ہیں، اللہ کی دعوت قبول کی ہے. فسألوہ فآتاہ، اب جو بھی یہ مانگیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا. ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور ایک حج اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کبھی آپ سوچیں کہ آپ صدر پاکستان کے مہمان ہوں، آپ کسی اونچے بڑے آدمی کے مہمان ہوں، کتنی بڑی سعادت کی بات. لیکن جو اللہ کا مہمان ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، اس کو سمجھیں اور حج کو اہمیت دیں. یاد رکھیں، اگر سفر حج میں موت آ جائے تو جنت پکی ہے. اگر حج کر لیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ بات، لیکن جنت پکی ہے اگر سفر حج میں موت آ گئی. من خرج حاجا، جو حج کے لیے نکلا، فمات، اور پھر فوت ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے حج کرنے کا ثواب اس کا لکھ دیا گیا، قیامت تک کے لیے حج کرنے کا ثواب. فرمایا ومن خرج معتمرا، اسی طرح جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا، فمات، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے عمرہ کرنے کا اجر جو ہے اس کے لیے لکھ دیا گیا. تو میرے بھائیو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ عرفات میں اونٹنی سے گرا ہے اور اسے ایسی چوٹ لگی ہے کہ وہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اغسلوہ، اسے نہلاؤ، بماء و سدر، پانی اور بیری کو ملا کر، بیری کے پتوں سے اس کو نہلاؤ.
वकफ़नूहु बिसौबैहि, जो कफन उसने पहना, जो एहराम उसने पहना हुआ है, उन्हीं दो कपड़ों में उसे कफन दे दो। वला तुखम्मिरू, और उसका सर मत ढांपो। रअसहु वला तुहन्नितू, और ना उसे खुशबू लगाओ। आपको मालूम होगा कि एहराम बांधने के बाद फिर खुशबू लगाना ठीक नहीं, सर पे कपड़ा डालना ठीक नहीं। तो फरमाया कि ना उसके सर पे कपड़ा डालो और ना उसे खुशबू लगाओ, उन्हीं दो कपड़ों में जो एहराम के थे उन्हें कफना दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नमा युबअसु यौमल क़ियामत मुलब्बियन, क़यामत के दिन जब ये उठेगा तो तलबिया कहता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठे। कितनी बड़ी सआदत की बात कि अल्लाह के राह में निकला, अल्लाह का मेहमान बनकर, और अल्लाह की राह में वो निकल कर अल्लाह के पास पहुंच गया, तो जन्नत उसके लिए पक्की। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ी सआदत की बात है जिसको अल्लाह ये मौका देता है। याद रखें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तवाफ़ के बाद अगर कोई 2 रकत पढ़ लेता है तो औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। यानी तवाफ़ किया, फिर 2 रकत पढ़ी, हज़रत इस्माइल की औलाद में से ग़ुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, उसे ये सआदत मिल जाती। और जो सफ़ा और मरवा में दौड़ता है, आता है, जाता है, 70 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलता है, 70 ग़ुलामों को। और फरमाया यौम अरफा की जब शाम होती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है तुम पर, यानी जो अरफात में हज के लिए आए होते हैं उन पर फ़ख्र करता है कि ये लोग दूर दराज से आए हैं, ये मेरे अज़ाब से डरते हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, और रेत के ज़र्रात के बराबर भी अगर इनके गुनाह हैं, बारिश के कतरों के बराबर भी अगर इनके गुनाह हैं, तो मैंने इनको माफ़ कर दिया। ये अल्लाह फरमाता है। और फिर अल्लाह हुक्म देता है, फरमाता है अफीज़ू या इबादी मग़फ़ूर लकुम, अब तुम मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलो, तुम्हें बख्श दिया गया। वलिमन शफ़ा तुम लहू, उनको भी बख्श दिया गया जिनकी तुमने सिफारिश की, जिनके लिए तुमने अपनी दुआएं की, अपनी दुआओं में जिनको तुमने शामिल किया, मैंने उनको भी बख्श दिया तुम्हारे कहने पर, और तुम्हें भी बख्श दिया। अब तुम मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलो, यानी अरफात से शाम के वक़्त मुज़दलिफ़ा की तरफ निकला जाता है। तो ये अल्लाह फरमाता। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ी ये सआदत की बात है कि अल्लाह हमें ये मौका दे। इसी तरह जब जमरात पर ये जाते हैं हुज्जाज किराम, जमरात, यहाँ 3 शैतान हैं, छोटा, दरमियाना, बड़ा, और वहाँ कंकरियाँ मारते हैं। हर कंकरी के बदले अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हाँ, हज करने वाले के गुनाहों को हर कंकरी के बदले में अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और फिर ये जब कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस अजर को तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा कर दिया, इस अजर को तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा कर दिया। और फिर वो सर मुड़ाते हैं। जब सर मुड़ाते हैं तो फरमाया हर बाल के बदले अल्लाह नेकी लिखता है और एक गुनाह मिटा देता है। हर बाल के बदले एक नेकी और एक गुनाह अल्लाह मिटा देता है। ये हज करने वाले को अल्लाह सआदत देता है। और फिर एक फरिश्ता आता है और वो बंदे के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जाओ, अब तुम मुस्तकबिल के लिए अमल करो, पिछले गुनाह तुम्हारे अल्लाह ने माफ़ कर दी।
یہ فرشتہ آ کر اسے خوشخبری دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاد بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حج کو بہت فضیلت والا فرمایا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ اس سال موقع دے رہا ہے حج کرنے کا، وہ اچھی طرح حج کو سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں کہ حج کیسے کرنا ہے، دعائیں لے کر جائیں، اگر خود کر سکتے ہیں ٹھیک، نہیں تو دعاؤں کی کتاب ساتھ لے کر جائیں۔ اور حج اور عمرہ کی کتابیں بہت ملتی ہیں، لیکن کتاب و سنت کے مطابق حج کرنے کا جو طریقہ مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ ان کی روشنی میں اللہ کا ذکر کریں، دعائیں اللہ سے کریں، اور کوشش کریں کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیحات، تمحیدات، تحلیلات میں گزاریں، یا اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ عرفات میں ادھر ادھر پانی کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ یہ بہت سعادت کا وقت ہے عرفات میں۔ ویسے تو ہر حج کے موقع پر بھی ہر موقع غنیمت ہے، لیکن عرفات کا جو میدان ہے یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے کہ اللہ نے موقع دیا آپ کو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں۔ میرے بھائیوں، حج کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے نمبر پر حج اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ مقصد ہو، تاکہ کوئی اس میں اور ملاوٹ نہ، یعنی نہ دنیا داری میں اپنے آپ کو الحاج کہلوانا ہے، اور نہ ہی کوئی اور غرض ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ دوسرے نمبر پر حج کے اخراجات رزق حلال سے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور پھر ہر سال حج کو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ تنخواہوں کے علاوہ اس کو فضل ربی کہہ کر وہ رشوت لیتے ہیں، تو اور پھر حج کو جاتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حلال مال کے علاوہ سے حج کیا جائے۔ حج کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس حلال رزق ہے، بلکہ ہونا ہی حلال چاہیے۔ حرام اگر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو یقیناً آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کی اولادوں پر غلط اثر جاتا ہے، تو اس لیے اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں، اور آپ خود بھی حلال کمائیں اور حلال روزی سے حج کریں۔ اسی طرح خاص طور پر لوگوں کے حقوق، یعنی جو قرض آپ کے ذمے ہے اسے پورا کر کے جائیں، یعنی اس کا اپنے ذمے نہ لگا کر جائیں، کچھ پتہ نہیں کہ آپ واپس آ سکیں یا نہ آ سکیں، لہذا اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائیں۔ حقوق، جو آپ کے حقوق ہیں، آپ کے ذمہ ہیں، وہ قرض ہے یا کوئی اور، اسے پورا کر کے جائیں، اور تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے جائیں، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرہ کے جو احکامات ہیں انہیں سیکھیں، اچھی طرح پہلے سیکھیں، پھر کتابیں اپنے ساتھ رکھیں کہ کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے مناسک یعنی حج کے طریقے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس حج کے بعد میں کوئی حج کر سکوں، تو لہذا ابھی مجھ سے سیکھ۔ تو یہ حکم ہے
کہ حج کا طریقہ ہمیں اچھی طرح سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہمارے ہر علاقے میں اہتمام ہونا چاہیے کہ حج کی ٹریننگ، حج کی تربیت کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ حج پر جانے والوں کو ان کی رہنمائی صحیح طریقے سے کی جائے۔ اسی طرح دوران سفر، اور آپ جب سفر کے دوران ہیں اور حج کرنے کے دوران ہیں تو ان میں بھی کچھ باتیں آپ ان کا خیال رکھیں کہ احرام کی جب آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، پھر زبان کی حفاظت کریں، زبان سے غیبت نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں، اور جو بھی غلط کام زبان سے ہو سکتے ہیں زبان سخت استعمال کرنے کی یا کوئی اور، اس سے بچیں، یعنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہتے ہیں، لہذا اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ رش میں خاص طور پر جو طواف کرتے ہوئے یا سعی کے موقع پر، رمی کے موقع پر، سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جانا آنا، اور رمی کہتے ہیں پتھر مارنا، جب شیطانوں کو پتھر مارا، ہر موقع پر رش ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ اسی طرح فرمایا کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ بہت سے موقع ہوتے ہیں کہ جماعت مل جاتی ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو، سمجھ لیں اچھی طرح، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے احرام میں پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، البتہ چہرہ نہ ڈھانپیں یہ کہا گیا ہے۔ تو صحابیات فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے جب غیر مرد آتے اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، یعنی چکر لگاتے ہوئے کسی وقت آ گئے کسی وقت نہ ہوئے سامنے، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے غیر محرم آتے تو ہم پردہ کر لیتے، اور جب وہ ہٹ جاتے تو ہم پردہ ہٹا لیتے۔ اچھا، اب اگر ہر وقت ہی سامنے رہتے ہیں تو ہر وقت پردہ کر کے رکھنا چاہیے، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ غلط مطلب نکالا ہے عورتوں نے حج کرنے والے عورت کے بارے میں کہ وہ پردہ نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے، غیر محرم کے سامنے ہمیشہ پردہ کر کے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سی حج کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، اگر کوئی اس موقع پہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اللہ ان کے حج کو مبرور بنائے، اور جو دل میں اب ان کی خواہش ہوئی ہے اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرے، اور اللہ ان کے لیے حج کی سعادت میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو مقبول فرمائے، اور ہمیں حج کے نتیجے میں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔